تو عشق میرا از قلب عائشہ جبین قسط نمبر 15۔ وہ آندھی طوفان کی طرح ملک ہاؤس آیا اور ہادیہ کو آواز دینے لگا۔ اس کی آواز سن کر ہادیہ کا بڑا بھائی باہر آیا۔ کیا بات ہے علی، تم یہاں، سب خیر تو ہے؟ وہ اس کے باغیر ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں سب خیر ہے، ہادیہ کہاں ہے؟ مجھے بات کرنی تھی اس سے۔ وہ اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے بولا۔ وہ گھر نہیں ہے یار، وہ نجف بھائی اور آنی آئے تھے، وہ امی اور نور شاپنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتا، میں بتا دوں گا اسے، اور اندر آ، چائے پیتے ہیں۔ یاسر نے اس کو بتایا اور اندر آنے کا بولا۔ نہیں یار، میں ذرا جلدی میں ہوں، پھر آؤں گا، اور بات کوئی خاص نہیں تھی، میں فون پر بات کر لوں گا اس سے۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ اس سے اجازت لے کر واپسی کے لیے نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنے ابو کے آفس کی طرف تھا۔ اس کی آخری امید اس کے ابو اقرار شاہ تھے۔ اب وہ ان سے بات کر کے اس شادی کو رکوانا چاہتا تھا۔ ابو ہیں اپنے آفس میں؟ وہ ان کے سیکرٹری سے پوچھنے لگا۔ جی سر، اپنے آفس میں ہیں۔ اوکے، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے آفس میں کوئی نہ آئے، خیال رکھنا اس بات کا۔ وہ بول کر ان کے آفس کی جانب چل دیا۔ آہستگی سے اس نے ان کے روم کا ڈور نوک کیا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آ گیا۔ خیر ہے برخوردار، آج آپ نے آفس کو کیسے رونق بخشی ہے؟ کوئی ضروری کام تھا؟ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولے۔ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ابو، بہت ضروری بات کرنی تھی آپ سے، تبھی میں آیا ہوں۔ وہ اپنی گدی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ بولو، وہ فائل دیکھتے ہوئے۔ اس کو تو ایک طرف کریں، علی نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یار میں کانوں سے سنتا ہوں، تم بولو۔ ابو وہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ یہ شادی روک دیں۔ اس نے بہت ہمت کر کے اپنی بات مکمل کی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے تمہارا جو تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تم اور ہادیہ تو بہت اچھے دوست ہو اور ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہو، ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے واقف ہو، اور شاید پسند بھی کرتے ہو ایک دوسرے کو۔ یہی سوچ کر تو ہم نے تمہارا رشتہ کیا ہے ہادیہ سے۔ اب کیا اعتراض ہے تمہیں؟ جب شادی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے دونوں طرف سے، شادی کی تیاری شروع ہو گئی ہے، پوچھ سکتا ہوں میں؟ اب یہ تماشا کیوں جان سکتا ہوں میں؟ علی کو دیکھتے ہوئے وہ بولے۔ ابو مجھے کسی نے پوچھا اس شادی کے لیے یا اس رشتے کے بارے میں؟ ابو میں اور ہادیہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں، مگر ہم دونوں بس اچھے دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، آپ لوگوں نے سوچا بھی کیسے؟ علی نے اپنی بات مکمل کر کے سانس لیا اور پر امید نظروں سے اپنے ابو کو دیکھنے لگا۔ اچھا تو تم اس کو پسند نہیں کرتے، اور یہ جو اس کی اتنی فکر کرتے ہو، جہاں بھی جانا ہو تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں جاتے، اپنے علاوہ تم اس کو کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنانے دیتے، سارا دن تمہیں اس کی فکر ہوتی ہے، وہ کب کہاں ہے، یہ سب کیا ہے؟ مجھے سمجھاؤ گے تم کچھ؟ وہ علی سے سوال کرنے لگے۔ ابو یہ سب بس دوستی میں، اور دوست اس کو اس لیے نہیں بنانے دیتا، وہ بہت معصوم اور سادہ ہے، اس کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، اور تمہیں بہت ہے لوگوں کی پہچان۔ میں یہ نہیں بول رہا، بس میں ہادیہ سے شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ ختم کریں یہ رشتہ، یہ سب کچھ جو بھی ہے، پلیز۔ یہ کوئی ریزن نہیں، کوئی پاورفل پوائنٹ ہوگا تو ہی میں کچھ کر سکتا ہوں، یا اگر پھر ہادیہ منع کر دے اس شادی سے، پھر میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ وہ حتمی لہجے میں بولے۔ ایسی بات ہے تو میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ روانی میں بولا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو کچھ کرتا ہوں، مگر ایسا ہے میں اپنے جگری یار کے آگے جھوٹا اور تمہیں برا نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ وہ تمہاری خالہ کا بھی گھر ہے، تمہاری اور ہادیہ کی اتنی اچھی دوستی ہے، تمہاری ہر بات وہ مانتی ہے، اس کو بولو وہ اس شادی کے لیے منع کر دے، میں سب روک دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا،
پر منع ہادیہ کو کرنا ہوگا، اس طرح بات زیادہ خراب نہیں ہوگی اور نہ رشتوں میں کوئی فرق آئے گا۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ہادیہ سے۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اقرار شاہ مسکرائے اور فون اٹھا کر وہ کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ کال کنیکٹ ہونے پر وہ بولے، مجھے ملنا ہے تم سے کچھ دیر تک، اور تم کسی کو بھی اس کال اور ہمارے ملنے کا نہیں بتاؤ گی، خاص کر علی شاہ کو۔ دوسری طرف سے حامی کے بعد انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر کے ہنستے ہوئے بولے، علی شاہ تم ابھی بچے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ اس وقت شاپنگ مال میں تھی، اپنی اماں، بہن نور اور نجف اور آنی کے ساتھ۔ وہ اور نور سینڈل دیکھ رہے تھے جب اس کو کسی کی کال آئی، جس نے اسے جلدی سے ریسیو کیا اور بہت ادب سے بات کرنے لگی۔ مقابل کی بات سن کر اس نے جی کہنے پر اکتفا کیا اور کچھ دیر بات کر کے اس نے کال بند کر دی۔ کال بند کر کے وہ بہت الجھی سی تھی۔ کیا ہو گیا ہادیہ بچے، کچھ پسند نہیں آ رہا تو کہیں اور چلتے ہیں؟ جمیلہ شاہ اس کے پاس آئی اور بولی، نہیں آنی، آ گیا ہے پسند۔ اس نے ہاتھ سے شوز کی طرف اشارہ کیا۔ آنی پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، میں گھر جا رہی ہوں، باقی آپ لوگ کر لیں شاپنگ۔ کیا ہو گیا تمہیں، ابھی تو ٹھیک تھی۔ راحت ملک بھی ان کے پاس آئی۔ ہادیہ کی بات سن کر اس سے بولی، کچھ نہیں اماں، سر میں درد ہو رہا ہے بس۔ اچھا تو ایسا کرو، نجف کے ساتھ چلی جاؤ، ہم ٹیکسی سے آ جائیں گے۔ بس تھوڑی شاپنگ رہ گئی ہے، جمیلہ شاہ بولی۔ نہیں آنی، میں چلی جاؤں گی، آپ لوگ نجف بھائی کے ساتھ آ جائیں، آپ لوگوں کو تنگی ہوگی، وہ جلدی سے بولی اور یہ بول کر باہر جانے کے لیے مڑ گئی اور تیز تیز قدم اٹھا کر وہ روڈ پر آ گئی۔ اپنے پرس سے فون نکال کر کچھ دیر پہلے آنے والی کال کے نمبر پر کال کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے کر ٹیکسی روکی اور اس کو پتہ سمجھایا اور بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیز رفتار سے دھڑکا کہ سامنے والے نے اتنی ایمرجنسی اور اتنا سیکرٹ انداز میں کیوں بلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی، ٹیکسی سے اتری، کرایہ دیا۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچی تو سامنے والے کو دیکھ کر تھوڑا گھبرائی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔